آئے نوجوانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آئے نوجوانوں، تم آج کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری عمر تو طاقت کی عمر ہے۔ اللہ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ آئے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، اپنے منہ سے کھانا بھی نہیں مانگ سکتا ہے، پانی بھی نہیں مانگ سکتا ہے، اسے لیٹرین اور پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے، لیٹے لیٹے بستر میں کر لیتا ہے، کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت دے دی، تمہیں جوان کر دیا، تمہیں طاقت کی عمر دے دی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے۔ ایک نوجوان طاقتور ہوتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھ لیں۔ آج ہمارے نوجوان ایمانی طور سے کمزور ہو چکے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس میں ایک چیز فرمائی شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اور یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے میرے بھائیوں، اس جوانی کا بھی جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ عمر کا بھی حساب دینا ہوگا اور جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن کوئی بھی آدمی قیامت کے میدان میں اپنے پیروں کو تب تک نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے تجھے 100 سال کی زندگی دی تھی، یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تو اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے کھاؤ پیو رات بھر موبائل میں لگے رہو، نماز کے ٹائم پر سو جاؤ، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور نام عبداللہ عبدالرحمن رکھ لیا، یہ کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا جواب دو گے؟ جلسے کروا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کے بنگال کے اندر جلسے سننے کا تو بڑا شوق ہے، بہت جلسے ہوتے ہیں بنگال کے اندر، لیکن اگر یہ بات بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی، جتنے جلسے بنگال کے اندر ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ جہالت بھی بنگال کے اندر ہے۔ کیوں؟ جلسے کروا لینا، جلسوں میں نعرے لگوا لینا یہ کمال نہیں ہے، اپنے جلسوں کو کامیاب بنانا، یہاں سے جو سن کر کے جاؤ اس پر عمل کرنا میرے بھائیوں، یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے بنگالی جو مقرر تھے وہ چندہ کر رہے تھے، زبردستی لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، آپ فلاں کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے، فلاں کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بنگالی مقرر بلائے نہیں، ہم اور آپ خود بخود آ کر کے اللہ کے راستے میں اس مدرسے کے لیے چندہ دیں، وہ ہمارے ایمان کی مثال تھی۔ بلا لینا، زبردستی لے کر کے آ جانا پھر تو آدمی دے گا، لیکن ایمان وہ ہے آدمی کو بلایا نہ جائے اور زبردستی وہ لے کر کے آ جائے اور کہے مولانا صاحب میں اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ایمان ہے۔ غور کریے، جنگ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تلوار ہے تو خنجر نہیں ہے، خنجر ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو نیزہ نہیں ہے، سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے۔ یہاں سے روم کا لشکر آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو خبر ملی، آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا
آئے میرے صحابہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے 70 گھوڑے دے گا؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تنگی کا دور ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہے؟ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے اتنا کہا، آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا، آپ گھسیٹ کر کے نہیں لائے، آپ نے ایک بار اعلان کیا۔ آئے محلدار کے لوگوں ذرا غور کرو، تصور کرو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، آج ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو 70 گھوڑے مجھے دے گا؟ 70 گھوڑے۔ حضرت عمر نبی کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں 70 گھوڑے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو دیکھا، فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، تم نے مسلمانوں کی بہت مدد کی ہے، مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی تم نے خریدی ہے، کنواں بھی تم نے خریدا ہے، بیر روبا کو بھی تم نے خریدا ہے۔ آئے عثمان تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت قربان کر چکے ہو، آئے عثمان اب تم بیٹھ جاؤ، کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا؟ حضرت عثمان پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں 70 گھوڑے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی نگاہ پھر حضرت عثمان پہ پڑی، آپ نے حضرت عثمان سے کہا عثمان بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان نے نبی کا حکم سنا، بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں 70 گھوڑے دے گا؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا پھر عثمان کھڑے ہیں، فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے، آپ نے 7 مرتبہ کہا اور ساتوں کے ساتوں مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت عثمان کے جذبے کو دیکھا فرمایا ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم القد۔ آئے عثمان بس کر بس کر بس کر، آئے لوگوں سن لو، اگر آج کے بعد عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ عثمان کو جنت دے گا۔ اشہد لک بالجنہ، آئے عثمان میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک وہ مسلمان ہے جو نبی کے اشارے پر 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو بکر بھی اپنا مال لے کر کے آ گئے، حضرت عمر بھی لے کر کے آ گئے۔ حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا ہے اور عمر فاروق کا مال بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی، دیکھا عمر کا مال زیادہ ہے، ابو بکر کا مال تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آدھا گھر چھوڑ کے آ گیا، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا آئے ابو بکر یہ بتاؤ ما ترکت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جھاڑو مار کے لے آیا، پورے گھر کا سامان لے کر کے آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہو۔ آئے مسلمانوں، ایک وہ مسلمان تھے جو اسلام کے لیے اپنے گھروں کو بھی قربان کرنے میں گریز نہیں کرتے تھے، اور ایک تم مسلمان ہو، تمہیں آواز لگائی جاتی ہے، تمہیں پکڑ کے لایا جاتا ہے، تب تم 1000 روپے 2000 روپے 5000 روپے دینے کو تیار ہوتے ہو۔ ارے ایمان تو وہ ہے آدمی خود آئے اور کہے میں اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ
مدرسہ ہے. مدرسہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے حافظ قرآن نکلتا ہے. اگر مدرسے نہ ہو تو کوئی مسجدوں میں تراویح نہ پڑھائے. اگر یہ مدرسے نہ ہو میرے بھائیوں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہو. اگر یہ مدرسے نہ ہو تو کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ہو. اگر یہ مدرسے نہ ہو تو دین کے مسئلے بتانے والا نہ ہو. اگر یہ مدرسے نہ ہو تو کوئی انسانوں کا انسان بنانے والا نہ ہو. آج ہم نے مدرسے کو فقیروں کا اڈا بنا دیا. آج میرے بھائیوں ہمارے مدرسے چند روپے کے محتاج ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مدرسے سماج کے اندر پیسہ مدرسوں کے پاس ہو, مدرسوں کے اونچی اونچی بلڈنگیں ہو, بچے پڑھ کر کے نکلے. لیکن آج ہمارے اور آپ کے میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی ذہنیت اتنی خراب ہو گئی ہے. شادی بیاہ میں لاکھوں لٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مدرسے کو ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں اپنے مدرسوں کو آباد کرو, اپنے مدرسوں کو زندہ کرو, کیونکہ دنیا جانتی ہے اسٹیج پر خطاب کرنے والا کہاں سے نکلتا ہے؟ مدرسوں سے نکلتا ہے. مردہ قوم کو جگانے والا کہاں سے نکلتا ہے؟ بولو, مدرسوں سے نکلتا ہے. لوگوں کے اندر اسلامی طور پر فیصلے کرنے والا قاضی کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے. لوگوں میں دین کے مسئلے بتانے والا مفتی کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے. جنازے کی نماز پڑھانے والا کہاں سے پڑا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑا ہوتا ہے. یہ مدرسے اسلام کے محافظ ہیں میرے بھائیوں. ان مدرسوں کی حفاظت کیجئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا. پہلی چیز ان عمرہ فیما افنا, عمر کہاں لگا کے آئے. اور دوسری چیز میرے نوجوانوں اپنے دھڑکتے دلوں کو تھام کر کے سنو. میری گزارش ہے جو نوجوان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ کے سنیں. اور جن حضرات کو اگر جانا ہے وہ ابھی چلے جائیں. میں بار بار کہتا ہوں جلسہ سننا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو چلے جائیں لے, اور یہاں پر بیٹھے ہیں تو بڑی دل جمعی کے ساتھ سنیں, کیونکہ یہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے, یہاں کوئی قوالی نہیں ہو رہی ہے, کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں رب کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا. عمر کا کہاں لگا کے آئے, اور دوسری چیز وعن شبابہ فیما ابلا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. آئے اللہ کے بندے یہ بتا, اللہ نے تجھے جوانی دی تھی, تیری زندگی میں ایک دور امنگوں کا, مستیوں کا دور تھا, تیری ہڈیاں طاقتور تھیں, پہاڑوں سے ٹکرا جاتا تھا. یہ بتا تو اپنی جوانی کی عمر میں کیا کر کے آیا؟ تو نے اپنی جوانی کی عمر میں کیا کیا؟ چائے کے ہوٹلوں پر, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام میں, فیس بک میں تو نے اپنی جوانی گزار دی, یا اپنی جوانی کو تو نے مسجدوں کو آباد کرنے میں گزارا؟ تو نے اپنی جوانی کو مستانی بنایا یا تو نے اپنی جوانی کو ربانی بنایا؟ جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے نوجوانوں کو اس میں جگہ دی جائے گی, اور اس میں ایک وہ بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا, جس نے اپنی جوانی کو روڈ پر, چائے کے ہوٹلوں پر, چوراہوں پر, دوسروں کی بیٹیوں پر نظر ڈالنے پر نہیں, بلکہ اپنی جوانی کو مسجدوں میں لگایا, اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارا, اپنی جوانی کو دینداری میں گزارا. ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. آئے نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. نوجوان تو وہ تھے ہواؤں سے ٹکرا جاتے تھے, اگر ان کے سامنے سمندر
آ جاتا تھا مسلمان سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیتے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آئے مسلمانوں, آئے نوجوانوں, آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. اسلام بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے پھیلا ہے. آئے نوجوانوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ان بزرگوں سے نہیں, یہ تو بیچارے بزرگ ہو گئے ہیں, ان کی ہڈیوں سے طاقت ختم ہو گئی ہے. ان بزرگوں کو بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے. آئے نوجوانوں, اگر سماج سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, یہ بزرگ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اپنے سماج سے خرابیوں کو دور کرنا ہے تو نوجوان کر سکتے ہیں, کیونکہ نوجوان سماج کی کریم ہوتا ہے, نوجوان سماج کا انجن ہوتا ہے. اگر انجن صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے, اور اگر انجن خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. مثلا ایک ریل کا ڈبہ, ایک ریل کی مثال آپ لے لیجئے. ریل میں آپ کئی بوگی لگا دیں لیکن انجن نہ ہو, وہ ریل نہیں چل سکتی ہے. یہی مثال نوجوانوں کی ہے. نوجوان قوم کے لیے انجن ہے, جب تک وہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں گاڑی نہیں چل سکتی ہے. نوجوانوں کو اپنے معاملے میں سدھار کرنا ہوگا, نوجوانوں کو قوم کے اندر اصلاح کا کام کرنا ہوگا, نوجوانوں کو اپنی مسجدیں آباد کرنا ہوگی. مسجدوں کو آباد کرنا یہ نوجوانوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یہ نوجوانوں کا کام ہے. آئے نوجوانوں, تم حالات دیکھ رہے ہو کیا حالات ہیں. آج ہندوستان کا ذرہ ذرہ تمہارے اوپر تنگ کیا جا رہا ہے. آج دنیا کے اندر نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمان نوجوانوں کو ناکردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہیں. آئے مسلمانوں, اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, آئے نوجوانوں اگر تمہیں ہوش نہیں آیا تو آگے آنے والے دن ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. تو میرے بھائیوں, نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی, نوجوانوں کو سدھارنا پڑے گا, نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا پڑے گی. تو اسلام نے فرمایا اے لوگوں شادی کر لو اگر اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ہے, اور فرمایا زنا کا راستہ سب سے خطرناک اور سب سے برا, انہو کان فاحشہ وساء سبیلا. اور جب بھی کبھی گناہ کا خیال آئے, آئے نوجوانوں حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو. زلیخا حضرت یوسف کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی. وغلقت الابواب, اور سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا. کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے, کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا ہے, سارے دروازوں کو بند کر لیا. وقالت حیت لک, اور کہنے لگی اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. وقالت حیت لک, اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. حضرت یوسف نے دیکھا زبان سے نکلا قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. اے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون. آئے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. آئے نوجوانوں ذرا غور کرو, کیا ایمان رہا ہوگا حضرت یوسف کا بند کمرہ ہے, کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے, کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے. حضرت یوسف جوان ہے اور زلیخا بھی خوبصورت ہے, سج سور کے آئی ہے, لیکن ایمان دیکھو حضرت یوسف کا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو زلیخا سے بچا لیا. آپ اندازہ لگاؤ, آئے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. ترمذی کا واقعہ ہے اور اس حدیث پر بعض علماء کا کلام بھی ہے. اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے کئی مرتبہ سنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کا نام کفل تھا. بہت بڑا شرابی آدمی تھا, ہر روز شراب پیا کرتا تھا.
اتنا بڑا گنہگار تھا، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہوگا جو اس نے نہیں کیا۔ ہر روز بستر پر نئی لڑکی، ہر روز شراب لڑکی۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی آئے کفل میں ضرورت مند ہوں اور مجھے تجھ سے کچھ پیسے چاہیے، مجھے کچھ پیسے دے دے، کچھ دن کے لیے میں تجھے واپس کر دوں گی۔ کفل نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے تجھے میری خواہش پوری کرنا ہوگی، تجھے میرے ساتھ ایک رات گزارنا ہوگی، اور تو نے جتنے پیسے مجھ سے مانگے ہیں وہ میں سارے کے سارے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تجھے واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت بیچاری مجبور تھی، اور وہ کفل کی اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ رات کا وقت آیا، وہ عورت کفل کے بستر پہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں شوہر اپنی بیوی سے بستری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کفل وہاں تک پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ عورت رو رہی ہے، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ کفل کہتا ہے ماذا یبکیک، آئے عورت میں نے تجھ سے زبردستی تو نہیں کی ہے، میں نے تیرے سامنے ایک آفر رکھا ہے اور تو نے اس آفر کو مان لیا، آئے عورت کیوں رو رہی ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے آئے کفل میں بڑی پاک ہوں، آئے کفل میں بہت زیادہ دیندار ہوں، لیکن آج مجھے صرف مجبوری نے تیرے بستر پہ پہنچا دیا۔ آئے کفل اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، آئے کفل اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کفل کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے، کفل وہیں پر پیچھے ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آئے میری بہن اٹھ اور یہاں سے چلی جا، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، اور جتنے پیسے میں نے تجھے دیے ہیں اس کو لے جا، میں تجھ سے واپس نہیں لوں گا۔ اور اسی رات کفر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، آئے اللہ میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور میں نے جتنے زنا کیے، میں نے جتنی شراب پی ہے، جتنے گناہ کیے ہیں، آئے اللہ اس کو معاف کر دے۔ رات میں وہ توبہ کرتا ہے اور صبح اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر کے دروازے بند ہیں، کوئی اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا، کوئی اس کے گھر میں آنا جانا نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس کے گھر سے گزرے دیکھتے ہیں کفل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کاش اگر یہ لکھا نہ ہوتا، کوئی کفل کا جنازہ نہ اٹھاتا، کوئی کفل کو دفن نہیں کرتا، لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا، کفل کے گھر کے اندر گئے، دیکھا کفل اپنے بستر پہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس کو جنازہ بھی دیا اور اس کو صحیح سے دفن بھی کیا۔